بکھر میں بھی یوم تکبیر انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بکھر محمد اشرف ڈی پی او شہزاد رفیق کی قیادت میں ضلع کونسل ہال میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے ضلعی سیکریٹریٹ میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ عبد المجید خان خنان خیل سابق MNA و ضلعی صدر پاکستان مسلم لیگ نون، قیوم خان شمل جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون، رانا انور اختر ضلعی انفارمیشن سیکرٹری، رانا گل خان صدر مسلم لیگ نون حلقہ PP 92، ملک عاشق حسین کھوکھر، ملک رب نواز، محمد اسلم رشید مغل و دیگر عہدیداران نے کیک کاٹا اور تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد ریلی کا بھی انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں شرکاء نے پاک فوج اور پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج کے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے جن پر پاکستان کی فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے بکھر کی فضا گونج اٹھی۔ جنرل عاصم منیر، میاں محمد نواز شریف۔ اس موقع پر مقررین نے کیا کہا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مسلم لیگ کے تمام بھائیوں کو، دوستوں کو آج کے اس یوم تکبیر کے حوالہ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی اپنی مسلم لیگ کے ضلعی جنرل سیکرٹری عبد القیوم خان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے بعد یہ آج پہلی دفعہ اس جو ہمارا پارٹی پروگرام ہے اس میں پہلی ان کی شمولیت ہے، کیونکہ پہلے قیوم خان ہمارے کسان ونگ کے صدر تھے، تو اس کے بعد یہ اب انہیں پارٹی نے جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کا نامزد کیا ہے، تو میں بھی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 28 مئی کے حوالے سے یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ اگر اس وقت ہمارے قائد میاں نواز شریف وہ ہمت نہ کرتے، اگر ان کی جگہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اور لیڈر ہوتا تو یہ ہمت نہ کرتا، یہ پاکستان میں واحد ہمارے قائد میاں نواز شریف ہیں کہ جب بھی وہ کسی سٹیج پہ کسی موقع پہ اگر وہ سٹینڈ لیتے ہیں تو کوئی مائی کا لال، کوئی دنیا کی طاقت پھر میاں نواز شریف کو ان کے فیصلے سے آج تک نہیں ہلا سکی، اور وہ اپنے اصولی موقف پہ ہر دفعہ جب بھی انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، حکومتیں آتی جاتی رہیں، جو بھی قید و بند کی صورتیں برداشت کی، لیکن اپنے اصولی موقف سے ہمارے قائد آج تک اپنے اصولی موقف سے نہیں لے، اور یہی وجہ ہے کہ قائد محترم نے 28 مئی کو جو انڈیا کے جواب میں جب انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے، اس سے اگلے دن ایٹمی دھماکے کر کے جو جواب دیا، تو جس طرح مجھ سے پہلے دوستوں نے کہا کہ اگر 14 اگست کو پاکستان بنایا گیا، اسی طرح 28 مئی کو پاکستان کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بنایا گیا، کہ آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ وہی 28 مئی کے دھماکے تھے کہ جو اب انڈیا نے جو بزدلانہ حرکتیں کی، تو ان کو آگے نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس بھی ایٹم بم پڑے ہیں، تو وہ ہم نے کوئی شوکیسوں میں سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے۔ اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہ ہوتی تو وہ اتنا گھٹیا آپ کا دشمن ہے کہ آپ کو سب سے پہلا جو تھریٹ یا جو دھمکی اس نے دینی تھی وہ انہی ایٹمی پاور کے حوالے سے دینی تھی، لیکن چونکہ اسے پتا تھا کہ ہم بھی اسی طرح کی بلکہ اس سے بڑھ کے ایٹمی طاقت ہیں، تو یہ جو بزدلانہ حرکتیں انہوں نے کی، تو یہ لفظ ان کے منہ سے نہیں نکلا کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ یہ بات کہیں گے، وہ پتہ نہیں کریں نہ کریں، پھر ہم نے کر دینا تھا۔ یہ مسلم لیگ کی حکومت تھی،
یہ اسی قائد کی زیر سایہ چل رہی تھی حکومت کہ جس نے 28 مئی کو ان کا منہ توڑ جواب دیا تھا 1998 میں، اور آج الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ دشمن نے جو بزدلانہ حرکت کی، جو انہوں نے ہمارے مسجدوں پہ حملے کیے، اسکولوں پہ حملے کیے، اور اس کا جواب جو ہماری پاک فوج نے، ہمارے سپہ سالار نے، ہماری قیادت نے، ہمارے اس ملک کے وزیر اعظم نے جو جواب دیا، تو ایک بھی ٹارگٹ پاکستان کی طرف سے، ایک بھی ٹارگٹ، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، کہ ایک بھی ٹارگٹ ہم نے سویلین ٹارگٹ نہیں لیا۔ انہوں نے جتنے ٹارگٹ لیے تمام کے تمام وہ سویلین ٹارگٹ تھے۔ کوئی مسجدوں پہ حملے کیے، اسکولوں پہ حملے کیے، اگر واپسی جواب ان کو ملا اور ایکوریٹ جواب ملا کہ ہم نے ان کے جتنے بھی تنصیبات تھی، اگر پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے سپہ سالار نے واپسی جواب دیا تو تمام ان کے فوجی اڈے، ان کی فوجی تنصیبات، ان کا ہم نے جواب دیا، ان کے بنکر اڑائے، ان کے اڈے اڑائے، ان کی وہ جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ اڑایا۔ تو وہ اب اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ پورا ملک بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ کل بچوں کی طرح وہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ آرام سے کھانا کھاؤ، نہیں تو ہماری گولی تو ہے۔ یہ ایک ایٹمی ملک کا حکمران ایسی باتیں کر رہا ہے، تو وہ پاگلوں والی اب حرکتیں کرنی انہوں نے شروع کر دی ہیں۔ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں ہے کہ جس طرح ہم نے جواب دیا 10 مئی کو ان کو، اس طرح کا جواب پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی ان کو نہیں ملا، اور اتنا شاندار جواب کہ 2 گھنٹے کے اندر ہم نے پوری گیم ختم کر دی۔ اور آج پوری دنیا، آپ تمام لوگ جتنے بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں یا عزیز بیٹھے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے بھی ٹچ ہو، آپ انٹرنیشنل میڈیا سے بھی ٹچ ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے جو اینکر بیٹھے ہیں وہ انڈیا کا کوئی بھی، چاہے ان کا منسٹر بیٹھا ہوتا ہے، چاہے ان کا اینکر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے دنیا کو کیا پکچر دکھائی، آپ نے دنیا کو کیا بتایا اور تھا کیا۔ آج الحمدللہ جو ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے، حیران ہے انڈیا والے کہ وہ ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے پاکستان نے پھر بھی صبر سے مظاہرہ کیا کہ وہ جواب نہیں دیا۔ ہم نے صرف ان کے 5 طیارے گرائے، اگر گرانا چاہتے تو جس طرح ہماری قیادت نے بھی کہا کہ ہم نے ایک حد پہ جا کے بریک لگا دی کہ 5 گرائے ہیں، گرانا چاہتے تو ہم آپ کے 50 گرا سکتے تھے۔ اور یہ اور یہ انڈیا والے خود مانتے ہیں کہ جو ان کی اپنے بندے، ان کے اینکر بتا رہے ہیں کہ اگر یہ جس طرح انہوں نے لاک کر دیے تھے سارے طیارے، اگر وہ گرانا چاہتے تو وہ اور بھی گرا سکتے تھے، لیکن پاکستان نے ان کو ایک میسج دیا، کیونکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے۔ یہ ایٹمی طاقت ہم بنے، ہم امن کے لیے بنے، ہم نے پاکستان کے امن کے لیے بھی یہ ایٹم بم بنایا، ہم نے دنیا کو بھی پرامن رکھنے کے لیے یہ ایٹم بم بنایا۔ پاکستان وہ ملک ہے اور اس کی قیادت وہ قیادت ہے کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں۔ ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ یہ ایٹم بم ہم ہر جگہ پہ بانٹتے پھریں یا اس کا ہر جگہ پہ استعمال ہو۔ یہ پرامن مقاصد کے لیے استعمال ہے اس کا، کہ اس جگہ پہ اللہ نہ کرے اس کا کبھی بھی استعمال ہو، لیکن یہ ہوگا تو اس جگہ پہ ہونا چاہیے۔ جیسے
غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے تو اسرائیل پہ ڈالے، کسی اور جگہ پہ ایسی پہ۔ اگر انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ آج وہاں پہ مودی سرکار کر رہی ہے، اگر کوئی ہو تو اس کا فائدہ وہاں کے مسلمانوں کو، تو یہ مسلمانوں کا یہ ایٹم بم جو ہے یہ واحد وہ ایٹم بم ہے جو اسلامی دنیا کا اسلام کے لیے بنایا گیا ایٹم بم ہے، اور اگر اس کا فائدہ ہونا ہے کہیں بھی تو یہ مسلمانوں کو ہونا ہے۔ اور یہ اگر مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے تو یہ آپ سوچیں کہ اس تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ جو فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ لوگوں کو فخر محسوس ہونا چاہیے کہ یہ پوری دنیا، اسلامی دنیا کا جو یہ مفاد اور اس کا فخر جو پیدا کیا گیا، اس فخر کے پیچھے آپ کی قیادت میاں نواز شریف، کہ اگر میاں نواز شریف کی جگہ کوئی کمزور انسان ہوتا، کوئی کمزور دل کا بندہ، کوئی کمزور اعصاب کا بندہ ہوتا تو وہ کبھی بھی ان حالات میں جو اس وقت پاکستان کے حالات تھے تو وہ کبھی بھی یہ ایٹمی دھماکہ نہ کرتا۔ یہ الحمدللہ ہمیں اس چیز پہ فخر ہے کہ وہ ہماری قیادت تھی۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو قیادت ابھی چند دن پہلے اس ملک کے اندر رہی، اور آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ اس ملک کا جو بیڑا غرق کیا گیا اور پری پلانڈ بیڑا غرق کیا گیا، کہ جب 18 میں اس ملک کی معیشت جو دنیا کے اندر ریکارڈ ترقی کر رہی تھی اور اس کو ٹریک سے ہٹا کے آپ معیشت کو اس ڈگر پہ لے کے گئے کہ آپ دیوالیہ ہونے پہ آ گئے، اور میں کہتا ہوں کہ دیوالیہ ہم ہو چکے تھے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ جو میرے دوست مجھے بتاتے ہیں جو اندر کے ہیں وہ کہتے ہیں جی ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا، وہ تو فگروں کا ہیر پھیر تھا کہ ملک ڈیفالٹ سے بچا رہا، اور الحمدللہ وہی ڈیفالٹ والا ملک، کیونکہ پاکستان کے اندر جب بھی قربانی دی ہے یہ مسلم لیگ ہے جس نے پولیٹیکل قربانی دی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سیاسی قربانی نہیں دیتی۔ یہ ہماری قیادت کو اعزاز جاتا ہے کہ جب بھی دیا، اگر ایٹمی دھماکے کیے تو ہم نے اس وقت بھی سیاسی قربانی دی۔ قیادت جیلوں میں بھی گئی، قیادت ملک سے باہر بھی اس کو نکالا گیا، لیکن ایٹمی دھماکے ہم نے اس وقت بھی کیے۔ 2022 کے اندر جب ملک ڈیفالٹ کر گیا اس وقت بھی ہم نے سیاسی قربانی دی، ہم نے ووٹوں کی قربانی دی، ہم نے جماعت کی قربانی دی، اس وقت بھی ہم نے قیادت لے کے، اور آج آپ پھر دیکھیں کہ اس وقت آپ کی معیشت پھر وہ جو زمین بوس ہو گئی تھی اب پھر اٹھ پڑی، اور ہمیشہ کے لیے آپ دیکھیں کہ اگر اس ملک کی ترقی میں کہ آپ ڈیم دیکھیں، آپ موٹر ویز دیکھیں، آپ ہوائی اڈے دیکھیں، آپ یونیورسٹیاں دیکھیں، آپ ہاسپٹل دیکھیں، اب جو بھی اس ملک کی ترقی کا کوئی بھی اشاریوں میں آپ دیکھیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، روڈ ہے، کوئی سیکٹر بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، اگر اس ہر سیکٹر میں سے میں تمام اپنے دوستوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں اور کہیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف کا بیچ میں سے ٹائم نکالیں، پاکستان میں بچتا کیا ہے؟ کہ اگر ہماری جماعت کا ٹائم بیچ میں سے نکال دیں، وہ ترقی کا ٹائم نکال دیں، تو پیچھے بچتا کیا ہے؟ پیچھے تو یہ کھنڈر بچتے ہیں، نہ آپ کے ملک میں روڈ بچتا ہے، نہ آپ کے ملک میں کوئی ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی چیز بچتی ہے، نہ ہیلتھ سیکٹر میں بچتی ہے، نہ ڈیفنس کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی چیز پھر بقایا نہیں بچتی کہ اگر جب بھی ملک نے ترقی کی کسی بھی سیکٹر میں تو وہ آپ کی قیادت کے دور میں ترقی کی، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ہی کی قیادت، اس وقت بھی یہ ملک محفوظ ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کرے گا کہ پاکستان کو انہوں نے چند دن پہلے پیچھے جو حکومت رہی
جنہوں نے 4 سال کے اندر آپ کی معیشت کا بیڑا غرق کیا. آپ کے جتنے دوست ممالک تھے جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، سب نے آپ کو جواب کر دیا. آج پھر وہی دوست ممالک، تھوڑا مسئلہ بنا، ان کو آپ کی قیادت پہ اعتماد تھا، آپ کے ساتھ، آپ کی قیادت کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے انڈیا کو کہا کہ پاکستان غلط ہوگا ہم پھر بھی ساتھ ہیں، پاکستان ٹھیک ہوگا ہم پھر بھی ساتھ ہیں، ہر حساب سے ساتھ ہیں. اور اس حد تک میسج گیا کہ ہم اپنی ایئر فورس بھی پاکستان کو مہیا کریں گے. ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ یہ پاکستان کے ساتھ اس لیول پہ کھڑے ہیں. ترکی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آذربائیجان آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، باقی جتنے اسلامی ملک ہیں، یہ وہ ملک آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جو 4 سال پہلے جو حکومت رہی، ان 4 سالوں میں جن ملکوں نے آپ کے ساتھ اس لیول پہ آپ کی سفارت کاری چلی گئی تھی کہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا تھا، کہ پاکستان کے ساتھ بالکل تعلق اس نیج پہ آ گئے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے ساتھ سفارت کاری بھی بڑی لو لیول پہ چلی گئی تھی. تو الحمدللہ ملک چلانے کے لیے جو سوچ ہونی چاہیے، جو ویژن ہونا چاہیے، وہ آپ کی قیادت کے پاس ہے. آج اگر دیکھیں یہ وہی پنجاب ہے، اس وقت خزانے بھرے ہوئے تھے جب پچھلی حکومت، کوئی آپ بتائیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. خزانے خالی ملے، لیکن گرفت ہماری قیادت کی، ہماری لیڈرشپ کی اس طرح کی گرفت ہے کہ آج کسی آفس میں جائیں ہر بندہ آپ کو کام کرتا نظر آئے گا. ڈیولپمنٹ ہر سیکٹر میں ہو رہی ہے. جو یوتھ کے اگر میں گنوں تو یوتھ کے 18-20 پروگرام تو یوتھ کے چل رہے ہیں، کہ لیپ ٹاپ دیکھیں، لوننگ سکیم دیکھیں، اور پتہ نہیں کتنی. اگر زراعت میں جائیں تو وہاں پہ کتنی سکیمیں چل رہی ہیں، اگر ایجوکیشن میں جائیں وہاں پہ کتنی سکیمیں چل رہی ہیں. تو حکومت تو وہی ہے، خزانہ تو ہمیں خالی ملا، لیکن یہ کام اتنے زیادہ کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ صرف ایک سوچ، ایک ویژن ہوتا ہے، قیادت کی گرفت ہوتی ہے. اگر بزدار جیسا آج بھی بندہ یہاں اس پنجاب میں بیٹھا ہوتا تو آپ خود سوچیں جب خزانے بھرے ہوئے تھے اور پنجاب کا حال جو ہوا. اور آج تو خزانے، جب ہمیں حکومت ملی خزانے خالی تھے، پھر بھی اس سے 100 گنا زیادہ کام ہو رہا ہے. آج ہماری مریم بی بی وہاں پہ چیف منسٹر ہے. تو یہ سوچ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے، انشاءاللہ جس سوچ، جس ویژن کے ساتھ ہماری قیادت اس ملک کو لے کے چل رہی ہے، تو انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کی وہ منازل قائم کرے گا کہ ہم نے اس مسلم دنیا کو، میں پوری دنیا ورلڈ کی بات نہیں کرتا، کم از کم میری یہ سوچ ہے کہ انشاءاللہ اگلے چند سالوں کے اندر، سال ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، کہ اگر مسلم امہ کی نمائندگی کوئی ملک کرے گا تو وہ پاکستان ہوگا. اور وہ اور یہ سوچ آپ اس طرح سے لیں کہ یہ جنگ، اگر انہوں نے، انڈیا نے اکھنڈ بھارت کے اپنی اسمبلی کے اندر نقشے لگائے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے کی جو جنگ تھی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو دنیا کی حمایت وہ کس طرح کھڑی ہوئی. اگر جنگ کے فوری بعد اگر نقشے چیک کرنے ہیں تو آپ چیک کریں کہ بنگلہ دیش، یہ ہماری قیادت کے ٹائم پہ بنگلہ دیش میں تحریک بھی بنی، بنگلہ دیش دوبارہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا ہوا، اور آج وہاں پہ مجسمے بن رہے ہیں. تو قائد اعظم کے بن رہے ہیں، شیخ مجیب کے مجسمے تمام کے تمام گرا دیے گئے، اور اسے کہا گیا بنگلہ دیش کی حکومت نے کہ شیخ مجیب کو آپ یہ بنگلہ دیش کا جو بانی ہے وہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان سے
علیحدہ جو کروایا ہے وہ شیخ مجیب نے کرایا ہے، اور اگر آزادی آپ کہیں آزادی کسی نے دلوائی ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی دلوائی ہے۔ آج وہاں پہ مجسمے اگر بن رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر بھی تو قائد اعظم کے بن رہے ہیں، تو جب یہ مغل صاحب ایریا گاؤں ہے، اگر بنگلہ دیش کے اندر مجسمے بن رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے جو ملک کا قائد ہے قائد اعظم اس کے وہاں پہ، اور جب ایک ہی دو ملکوں کا قائد ہو تو انہوں نے اس طرح اکٹھے چلنا ہے جس طرح 10 مئی کے بعد کہ بنگلہ دیش نے کلیم کر دیا ہے کہ جی انڈیا کی اتنی ریاستیں وہ ہماری ہیں، اس نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی کلیم داخل ہو گیا ہے کہ انڈیا میں فلاں فلاں علاقے جو ہیں یہ ہمارے ہیں، ہمارا نقشہ بھی انٹرنیشنلی ہم نے بھیج دیا ہے کہ کشمیر بھی ہمارا ہے اور باقی 2-3 ریاستیں وہ بھی ہماری ہیں جو انہوں نے پہلے ہم سے چھینی تھی۔ اسی طرح چائنا کی طرف سے بھی نقشہ آ گیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ اوپر والی جتنی سٹیٹس ہیں یہ ہماری ہیں۔ اب یہ میں جو بتا رہا ہوں کہ ایک خارجہ پالیسی ہوتی ہے، آپ کی حکومت کی خارجہ پالیسی اور آپ کے دوستوں کی خارجہ پالیسی وہ اس طرح کامیاب ہوئی ہے کہ پہلے ہم 2 طرف سے گھرے ہوئے تھے، ایک طرف انڈیا ایک طرف افغانستان، کیونکہ انڈیا نے افغانستان کو اپنی طرف لے لیا تھا۔ تو یہ ہماری قیادت کی سوچ اور اس کے ویژن ہے کہ اب بنگلہ دیش، پاکستان اور چائنا ایک پیج پہ، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اگلے مہینے کے اندر خوشخبری ملے گی کہ اپنا افغانستان دوبارہ آپ کے کیمپ کے اندر آ چکا ہوگا اور اوپنلی آئے گا کہ ہمارا یہ بارڈر جس طرح 50-60 سال بالکل سیف رہا، ہمیں یہاں پہ ایک بھی فوجی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، انشاءاللہ آگے بھی وہی پوزیشن بننے جا رہی ہے کہ یہ بارڈر آپ کا بالکل سیف ہو جائے گا، اور اس میں ہمارے دوست ممالک کردار ادا کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں ایک بڑی قیادت، بڑے لیڈر، بڑی سوچ کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم مسلم لیگیوں کے پاس ہیں، کیونکہ ہماری قیادت کا یہ ویژن، ہماری قیادت کی یہ سوچ ہے کہ انہوں نے آتے ہی ایسا ماحول بنا لیا کہ آج دنیا کے اندر دوست آپ کے بڑھ گئے ہیں، آپ کے تعلقات انٹرنیشنلی بہتر ہو گئے ہیں، آپ کو معیشت بہتر ہو رہی ہے، آپ کے سارے حالات، اور انشاءاللہ آپ نے اس مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے۔ تو میں اخیر میں تمام دوستوں بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ دوستوں کو پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر یہ سوچ کچھ جماعتوں کی، کچھ تنظیموں کی کہ وہ ایک بندے کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم مسلم لیگیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں۔ یہ مسلم لیگیوں کی سوچ ہے، کچھ جماعتوں میں سوچ ہے کہ ایک پرسن کے ایک بندے کے پیچھے وہ سوچ کھڑی ہوتی ہے کہ وہ ہے تو ہم ہیں، وہ کچھ اس کو ہو گیا تو ہم بھی گئے، لیکن یہ مسلم لیگیوں کی سوچ نہیں ہے، مسلم لیگیوں کی پاکستان کی سوچ ہے۔ بہت مہربانی جی، اللہ حافظ۔ تقریب منا رہے ہیں، آج ہمیں مسلم لیگوں کو فخر ہے کہ ہم نے مسلم لیگ پاکستان کو بنایا، مسلم لیگ نے یوم تکبیر ایٹمی دھماکہ کیا، اور مسلم لیگ کے دور میں ہم نے وہ کام کیا جو ہم پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اپنے سے کئی گنا بڑے انڈیا کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اور وہ رہتی دنیا تک یہ زخم چاٹتا رہے گا۔ ہم اپنے قائد میاں نواز شریف، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، بری فوج اور فضائی فوج کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے انتھک اور عظیم جد و جہد کی مدد سے اور پاکستان کو
انہوں نے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے، اور ہمیں پاکستانیوں کو اور مسلم لیگوں کو اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ 28 مئی 1998 میں جب تمام دنیا بڑی بڑی طاقتیں میاں نواز شریف کو منع کر رہی تھی کہ تم ایٹمی دھماکہ نہ کرو، ان کے بدلے آپ کو پاکستان کو اور آپ کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے ہی پیسے پہنچ جائیں گے، لیکن وہ میاں نواز شریف تھا، وہ جرأت مند لیڈر تھا جو دبا نہیں، بلکہ اس نے کہا، ڈٹ گیا کہ ہمارا اللہ مالک ہے، یہ ایٹمی دھماکہ ہوگا، اور ان کے انڈیا کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کا نام ایٹمی تاریخ میں رقم کر دیا۔ میں آج کی اس تقریب میں اپنی مسلم لیگ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری مسلم لیگ عبدالمجید خان خیل کی قیادت میں اکٹھی ہے انشاءاللہ، اور مسلم لیگ ضلع بکھر مسلم لیگ کا گڑھ ہے، اور ہمارے یہ تمام ورکر جو اپوزیشن دور بھی ہمارے ساتھ تھے اب ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم نے مل کر چلنا ہے۔ اور آج کی اس تقریب میں اپنے نئے ضلعی جنرل سیکرٹری عبدالقیوم خان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ اپنے قائدین عبدالمجید خان خیل اور مرکزی قائدین کو بھی ان جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے بہت اچھا عظیم فیصلہ ہے۔ عبدالقیوم خان بہت ورکر آدمی ہیں اور سب دوستوں کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ بہت سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا اور خصوصاً عبدالمجید خان خیل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس عہدے کے لیے میری نامزدگی کی اور مجھے ایک اہم ذمہ داری سونپی ہے، اور انشاءاللہ میں تمام دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں بھئی جہاں بھی میری ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کے شانہ بشانہ چلوں گا، اور اپنے قائد کے ویژن کے لیے اور ان کے منشور کے لیے اپنی تمام تر قوتیں انشاءاللہ میں صرف کروں گا۔ اور آج میاں نواز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، شہباز شریف، مجید خان، عبدالمجید خان، شیر بکھر مجید خان، مریم نواز، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف، میاں حمزہ شہباز۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں ہیں جس نے نہ صرف پاکستان بنایا ہے بلکہ اس نے پاکستان کو بچایا بھی ہے، اور اب جس حالت میں پاکستان ملا تھا پاکستان مسلم لیگ کو، بیمار پاکستان، اس کی مقصد بری حالت تھی، اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو حکومت لینے کے لیے تیار ہو، اور یہ نعرہ ہماری جماعت نے لگایا ہے کہ ہم اس بیمار پاکستان کو انشاءاللہ پھر صحت مند کریں گے، اور آپ کے سامنے ہے جی پاکستان ماشاءاللہ پہلے کی طرح ترقی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ میں اپنے اس کو مختصر کرتا ہوں جو خطاب کو ہمارے ضلعی صدر صاحب کریں گے خطاب، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر تفصیل سے انشاءاللہ جی۔ تو میں اپنے ضلعی جنرل سیکرٹری جناب قیوم سنبل خان صاحب کو مسلم لیگ کا جنرل سیکرٹری نامزد ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ضلعی صدر جناب عبدالمجید خان صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہماری دعوت پر یہاں پر تشریف لائے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 2 دن ایسے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ایک 14 اگست 1947 جب پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ کے زیر سایہ وجود میں آیا، اور دوسرا دن 28 مئی 1998 ہے جب اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف قائد پاکستان قائد مسلم لیگ کی قیادت میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان جب ایٹمی قوت بنا تو ہر ایک نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا، اور 10 مئی 2025 یہ دن کبھی بھی کسی کو نہیں بھولے گا جب مسلم لیگ کی قیادت نے
जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में इंडिया जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है उसको घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये 28 मई ही की वजह से हुआ है। अगर 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एटमी धमाके ना करता और पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना बनता तो आज पाकिस्तान दुनिया में वो मकाम हासिल ना कर पाता जो कि आज पाकिस्तान ने मकाम हासिल किया है। और अल्लाह ताला ने ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की क़यादत में ही ये सारा कुछ रखा है कि अगर पाकिस्तान ने जो भी तरक्की की मुस्लिम लीग की क़यादत में की, पाकिस्तान ने अगर सड़कों का जाल बिछाया तो मुस्लिम लीग की क़यादत में बिछाया, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान के अंदर अगर सनत साजी हुई तो मुस्लिम लीग की क़यादत में हुई, पाकिस्तान ने अगर मुआशी तरक्की की तो मुस्लिम लीग की क़यादत में की, पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो मुस्लिम लीग की क़यादत में किए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग को एक क्रेडिट है कि आज जो कुछ भी पाकिस्तान जिस मकाम पर खड़ा है वो सिर्फ मुस्लिम लीग की ज़ेर साया ही खड़ा है। पाकिस्तान 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 मुस्लिम लीग नून, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाक फौज, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया जी। अज़ल के लिए सुकून झील को जो देता है कमल के लिए, मैं उन्हीं के नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले जनरल सेक्रेटरी बनने पर अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का हमारा ये प्रोग्राम 28 मई 1998 के हवाले से है। हमारी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 14 अगस्त 1947 में भी कुर्बानी दी और उसके बाद पाकिस्तान को इस स्टेज पर हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लेकर आए। 28 मई 1998 को उन्होंने अपनी सियासत को, अपनी वज़ीर आज़म की सीट को दांव पे लगा के 6 एटमी धमाके करके फाटा के मकाम पर पाकिस्तान को एटमी ताकत मनवाया, पाकिस्तान का लोहा मनवाया, जो बहुत अरसे दराज के बाद इंडिया ने दोबारा हरकत की। उसको 10 मई में उसका रिज़ल्ट मिल गया। झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना है लहू गरम रखने का एक बहाना। वस्सलाम। जैसा कि आज 28 मई 2025 का दिन है, इसी दिन हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके हमारे मुल्क को एटमी ताकत बनाया। आज हम इस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं कि हम मोदी सरकार या इंडिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और आज 28 मई है और मैं तमाम दोस्तों को इस दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूं। और आज के दिन, आज बहुत बड़ी खुशी का दिन है। हम इस दिन को खुशी के साथ मना रहे हैं। 28 मई को हमारे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एटमी धमाके करके मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमारे वज़ीर आज़म ने 10 मई को वो फ़ैसला किया, वो जवाब दिया कि भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और हमने इस मुल्क के खातिर आप जो भी हमारे लीडर कर रहे हैं वो बहुत बेहतरी है। और इंडिया 100 बार सोचता है कि एटमी ताकत मुल्क होने की वजह से हमारा मुल्क बहुत ऊपर चला गया है। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क की खातिर जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वस्सलाम। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक तक।